میں سودا سلف خریدنے مارکیٹ گیا۔ گزر ایک پھلوں سے بھری ریڑھی کی طرف سے ہوا، جس کی چھت سے ایک بورڈ لٹک رہا تھا جس پہ موٹے مارکر سے لکھا تھا کہ میری والدہ فالج کی مریضہ ہیں، دیکھ بھال کرنے والا کوئی نہیں، اسی لیے آپ میں سے جن لوگوں کو پھل خریدنے ہوں تو اپنی مرضی کے پھل خرید کر پیسے فلاں جگہ رکھ لیں، اور اگر آپ کے پاس پیسے نہ ہوں تو کوئی بات نہیں، میری طرف سے تحفہ سمجھ لیں۔ میں یہ پڑھ کر حیران ہوا کہ ایسے لوگ بھی کیا اس دنیا میں پائے جاتے ہیں۔ خیر، مجھے سیب خریدنے تھے، میں نے 2 کلو سیب تولے اور پیسے مطلوبہ جگہ رکھنے گیا تو دیکھا کہ وہاں 150 کے چند نوٹ موجود ہیں۔ میں واپس جانے کے لیے مڑ رہا تھا تو میرے سامنے ایک داڑھی والا آدمی آیا۔ وہ مجھے دیکھ کر مسکرایا اور بولا کہ صاحب، کیا پھل خریدنے میں دشواری تو نہیں ہوئی؟ میں نے کہا نہیں۔ تو میں نے پوچھا کہ کیا یہ ریڑھی آپ کی ہے؟ تو اس نے کہا کہ ہاں، میری ہی ہے جناب۔ تو میں نے کہا کہ ایسا کیوں ہے کہ آپ ریڑھی پر موجود نہیں؟ اور وہ مجھے اپنی کہانی بتانے لگا کہ میری والدہ فالج کی مریضہ ہیں، گھر بیٹھے بیٹھے وہ کچھ نفسیاتی سی بھی ہو گئی ہیں، میں شادی شدہ نہیں ہوں اور میرے علاوہ اماں کی کوئی اولاد بھی نہیں ہے، اسی لیے اماں کی تیمارداری میرے ہی ذمہ ہے۔ پہلے تو میں ذرا وقت گھر سے نکل کر مارکیٹ پہ ریڑھی لگا دیتا تھا، مگر اب ذرا اماں کی حالت کچھ زیادہ بگڑی ہے تو انہوں نے مجھے باہر جانے سے روک لیا۔ وہ چاہتی ہیں کہ میں سارا دن انہی کے ساتھ رہوں۔ خیر، میں نے اماں سے کہا کہ ایسا تو ممکن نہیں، اگر سارا دن آپ کے ساتھ بیٹھا رہا تو کھانے کا بندوبست کہاں سے ہوگا؟ اماں نے مجھ سے کہا کہ مجھے ذرا بٹھاؤ۔ میں نے تکیے کے سہارے سے اماں کو بٹھایا اور انہوں نے اپنے کانپتے ہوئے ہاتھ دعا کے لیے اٹھائے اور نہ جانے کیا کیا دعائیں مانگتی چلی گئیں۔ جب دعا سے فارغ ہوئیں تو مجھے بولی کہ جاؤ تم مارکیٹ میں ریڑھی لگا کر آ جایا کرو۔ میں نے کہا کہ اماں کیسی باتیں کرتی ہو، آج کل ایمانداری کہاں ہے؟ خالی دکان دیکھ کر لوگ تو سارا مال لوٹ لیتے ہیں اور بنا مالک کے دکان میں کوئی آئے گا ہی کیوں؟ اماں مجھ سے بولیں کہ جتنا کہا ہے وہ کرو۔ خیر، میں نے ایک دن ایسا ہی کیا۔ اب تو معمول کے مطابق فجر کے بعد ریڑھی مارکیٹ میں چھوڑ آتا ہوں اور عصر کے وقت واپس لینے جاتا ہوں، اور یقین کریں کہ مجھے اتنا فائدہ ہوتا ہے جس کی کوئی حد ہی نہیں۔ کوئی خریدار پیسوں کے ساتھ ساتھ کچھ چیزیں چھوڑ کر بھی جاتا ہے۔ مثال کے طور پر پچھلے دنوں کوئی اماں کے لیے پھول رکھ کر گیا اور ایک بچی کل بریانی رکھ کر گئی اور ساتھ ایک کارڈ بھی چھوڑا جس پر لکھا تھا کہ اماں کے لیے۔ ایک روز کسی ڈاکٹر کا گزر ہوا تو وہ اپنا کارڈ چھوڑ کر گیا۔ کوئی شادی شدہ جوڑا خریداری کرنے گیا تھا، واپسی میں فروٹ خریدنے کے بعد ایک جوڑا اماں کے لیے بھی چھوڑ کر گئے۔ ایک بار کوئی حاجی حج سے واپس آیا تو ایک جائے نماز، تسبیح، آب زمزم کی بوتل اور چند عجوہ کھجوریں چھوڑ گیا۔ اماں کی دعاؤں کی برکت سے اللہ کی رحمتوں کی برسات اس دن سے ہم پر ہو رہی ہے۔ سبحان اللہ۔ ناظرین، یہ کہانی اللہ پر بھروسہ اور والدین کی اولاد کے حق میں مانگی ہوئی دعا کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ والدین کی دعا اولاد کے حق میں اللہ تعالی جلد قبول فرما لیتا ہے، اور جب انسان اللہ پر بھروسہ کر کے اسے اپنا محافظ بناتا ہے تو اللہ کی حفاظت ہر وقت اس کے ساتھ ہوتی ہے اور وہ ہر قسم کے نقصان سے بچ جاتا ہے، کیونکہ اللہ سے بہتر حفاظت کرنے والا کوئی بھی نہیں۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند ضرور آئی ہوگی۔ آنے والی ویڈیو تک اپنے میزبان قادر بخش کلہوڑو کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔